اس میں بخل کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو وہ بخل کر رہے ہیں اسی مال کا عن قریب طوق پہنایا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان تو اللہ کی وراثت ہے، اللہ ہی کی میراث ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالی جو تم عمل کر رہے ہو باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ انسان غنی جو ہے وہ مال سے نہیں ہوتا، وہ دل سے ہوتا ہے، اور یہی قرآن مجید کی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ اس میں اگر بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہوا خیر لہم کہ ان کا مال کو بچا بچا کے رکھنا بڑی عقل مندی اور دانائی کا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھنا، یہ نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ہوا شر لہم، وہ ان کے لیے برا ہے۔ اب جو مومنین کی صفت ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل ہے نہ بخیلی ہے نہ اسراف ہے، جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہ دل کھول کے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہاں ضرورت ہونی چاہیے، واقعتاً ہی لوگ کہیں کہ یہ ضرورت تھی، یہ ضرورت ہے، اور انسان کا بعض دفعہ اپنا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت تھی یا یہاں پہ ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو شادیوں پہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایک اس کو میں تو رسم ہی کہوں گا کہ انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ کہتا ہے جی 10 دیگیں بھی بچ جائیں نا کوئی مسئلہ نہیں، عزت محفوظ رہنی چاہیے۔ وہ جو 10-12 دیگیں بچ جاتی ہیں وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مال کا ضیاع ہے۔ اتنے لوگ آ رہے ہیں، پتہ ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگوں کا کھانا بننا ہے، یہ جن کو بلایا وہی آئیں گے نا، 10-10 12-12 دیگیں، بلکہ یہ تو میں محدود سی بتا رہا ہوں آپ کو۔ شادیوں پر جو اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں، اب تو لوگ جو ہے نا وہ اور ہی ہواؤں میں ہو گئے ہیں، خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ کہتا ہے جی میں نے جہاز پہ جانا ہے بارات لے کے، اور جہاز کا جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کا آپ نے رینٹ پہ کیا ہے 6 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ، اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جس ملک میں آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی لائن سے، لکیر سے نیچے ہے۔ اور مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ تو بخیلی کرتے ہیں نہ ہی اسراف کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جانا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان میں جہاں پہ ضرورت ہے وہ خرچ کرتے ہیں، جہاں نہیں ہے وہ نہیں کرتے۔ اب آئیے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ خالق و مالک نے یہ بات، اس کو ڈیٹیل میں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مال کو جمع کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ خالق و مالک کا فیصلہ ہے، اللہ نے بتا دیا، اب اس کو ڈیٹیل میں جانے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ویسے ہی بڑا حریص ہے، کوئی بھی ہو، یہ تو اللہ خالق و مالک نے انبیاء کو ملکہ عطا فرمایا، جو نبی اور رسول گزرے ہیں نا،
ان کے علاوہ یہ کسی کو ملکہ حاصل نہیں ہوا۔ نبی اور رسول وہ واحد شخصیات تھیں جن کو دنیا کے مال کی لالچ نہیں تھی، باقی سب کو تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دل کھول کے خرچ ضرور کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ مال کے حصول کے لیے محنت کرتے رہے ہیں، بہت کامیاب تاجر رہے ہیں وہ، انہوں نے اپنی تجارت کے اصول بنائے ہوئے تھے۔ یہ تو آپ علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ انسان جو ہے نا اس کے پاس ایک وادی ہو نا دولت سونے کی تو کہتا ہے ایک اور ہو، اگر ایک اور مل جائے تو وہ پھر کہے گا کہ ایک اور ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا منہ تو مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ تو انسان جو ہے نا وہ ہے ہی حریص مال کا۔ کوئی بھی شخص ہے وہ آج سے کوئی 10 سال پیچھے چلا جائے، اس کی انکم کتنی تھی، آج اس سے ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے، وہ باوجود اس کے یہی چاہتا ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے۔ انسان کا خاصہ بھی ہے، انسان کی صفت بھی ہے، انسان کے اندر یہ ایک، اس کو خوبی کہہ لیں یا خامی کہہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جس کو یہ بڑا سمیٹ کے رکھتا ہے، بڑا جو نا وہ خیال رکھتا ہے کہ یہ مال، فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کی آنکھوں پہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس کو لپٹ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ آگے آگے دوڑے گا، وہ شخص آگے آگے دوڑے گا، اور وہ مال، وہ جو سانپ کی شکل اختیار کر گیا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا، اور وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تو تیرا مال ہوں، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں۔ بالآخر وہ اس کو چمٹ جائے گا اور اس کی بانچھوں سے وہ پیچھے سے کھینچے گا اور پیچھے لے جائے گا، اور پھر اس کو وہ ڈسے گا، اور ڈستے ہوئے وہ یہ کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا، جس کو تو نے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے رکھا تھا، میں وہی تیرا مال ہوں، میں وہی تیرا خزانہ ہوں۔ آج ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پیچھے جو اولاد ہے اس کو کنگال چھوڑ کے نہ جاؤ، بڑی اچھی بات ہے اپنے بچوں کے لیے، لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی آپ جمع کر رہے ہیں تو وہ رزق حلال جمع کریں، اس میں 2 نمبری فراڈ، دھوکہ اور یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے بچوں کی پرورش جو ہے وہ رزق حلال سے ہونی چاہیے۔ وہ گیا تھا نا ایک بیت اللہ، مکہ بیت اللہ، اس نے غلاف پکڑا ہوا ہے، اس کے اشعث و اغبرا، اور اس کے چہرے پہ سفر کے آثار بھی ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، اور گرد و غبار اس کے کپڑوں پہ بھی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا لیا اور کہتا کیا، یا ربی یا ربی یا ربی، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ اس کو جو بچپن میں غذا دی گئی وہ بھی حرام کی، اس کا پینا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو جو ہم اپنے بچوں کے لیے جوڑ کے جا رہے ہیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے انسان کو جتنا اللہ دے رہا ہے رزق حلال وہی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، 2 نمبر رشوت، ہر چیز وہ جمع کر رہا ہے، یہ نہیں ہو۔ تو اللہ خالق و مالک رزق حلال انشاءاللہ عطا فرمائے گا، اللہ نے لکھا ہوا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جس کو اللہ نے پیدا کر دیا اس کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ اس سے نہ زیادہ مل سکتا ہے نہ کم مل سکتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مال ہے جب انسان کو خود بھی ضرورت ہو، انسان جو ہے نا وہ صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو، اپنے ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے، محتاجی کا ڈر بھی ہو، خود بھی ضرورت ہو، جب وہ اس وقت خرچ کرتا ہے تو وہ سب سے بہترین مال ہے اس کا۔ ہاں
آپ علیہ السلام نے کہ جلدی کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سانس تمہارے حلق تک پہنچ جائے، تمہاری سانس تمہارے حلق تک پہنچ جائے اور پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو فلاں فلاں کا ہو چکا ہے، اب آپ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہترین صدقہ انسان تندرست، صحت مند اور مال کی خواہش بھی ہے، محتاجی کا ڈر بھی ہے، جب وہ اس وقت خرچ کرتا ہے تو پھر وہ سب سے بہترین اس کا صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال جو ہے نا وہ 3 طرح کا ہے۔ انسان کہتا ہے نا مالی مالی، میرا مال میرا مال، 3 طرح کا مال ہے انسان کا، جو وہ کھاتا ہے، جو وہ پہنتا ہے، اور جو وہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، یہ 3 طرح کا مال ہے۔ آخری بات سن لیجیے، آخری حدیث سن لیجیے۔ انسان کی وفات کے بعد جو چیزیں انسان کو فائدہ دے سکتی ہیں وہ تقریباً 7 چیزیں ہیں، آپ نوٹ فرما لیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ علم ہے، جو انسان سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے، جب تک وہ اس کے طلباء، اس سے سیکھنے والے وہ آگے سکھائیں گے، وہ اور آگے سکھائیں گے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس شخص کو اس کی وفات کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آگے نیک اولاد ہے، آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ ہم کوئی بھی صدقہ کریں اس میں اپنے والدین کا نام لے لیں یا ان کی طرف منسوب کر دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو مسلک ہے وہ بڑا واضح اور صاف ہے، اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے، آپ نے کیا تو اپنے لیے، لیکن ڈائریکٹلی آٹومیٹک وہ آپ کا جو اجر و ثواب ہے آپ کے والد کو پہنچ جائے گا، کیونکہ ان کی تربیت اس میں شامل ہے، انہوں نے تربیت کی تھی، تو آج آپ نیکیاں کام کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکیاں کام ہے وہ اس میں والدین کی جو تربیت شامل تھی نا، اسی تربیت کی وجہ سے آپ کے کہنے کی، آپ کا ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہی آپ کے اچھے کام کی جو نیکی ہے، جو اجر و ثواب ہے، والدین کو پہنچ جائے گا۔ مصحف، یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ گھر میں سارے بھائی جو ہے نا یہ رکھا کریں اور اس کو پڑھا بھی کریں، یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ آپ جو خود پڑھیں گے، آپ کے بعد آپ کے بچے پڑھیں گے۔ یہ مصحف، اس کو عربی میں مصحف کہتے ہیں قرآن مجید کو۔ قرآن مجید تو ویسے بھی قرآن عربی کا ہی لفظ ہے، قرآن خود اللہ خالق و مالک نے فرمایا ہے، تو مصحف قرآن مجید کو کہا جاتا ہے۔ مسجد بنانا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ہم نے خطبہ جمعہ میں یہ ساری باتیں کرنی تھیں، وقت تھوڑا تھا، تو یہ مسجد بنانا، اور اس کے بعد مسافر خانہ، مسافروں کے لیے کوئی بھی اچھا اہتمام کر جائے انسان، ان کے رہنے کے لیے جگہ، یا کوئی ایسی انسان نصیحت کر جائے کہ میرے مال سے جو میں نے چھوڑا ہے اس میں سے مسافر خانہ بنوا دینا، اور پھر اگلی بات نہر کا کھدوانا۔ یہ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ نہر، اب ہمارے ہاں تو وہ نہیں معاملہ رہا نہر والا، یہ ہو سکتا ہے کہ نلکا وغیرہ یا کوئی پمپ وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کوئی ارینج کہ پانی لوگوں کو ملتا رہے، مسافروں کو پانی ملتا رہے۔ اور صدقہ ہے، صدقہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، تو ٹوٹل یہ 7 چیزیں ہوگی، آپ دوبارہ سن لیں۔ ایک علم ہے، نمبر 2 نیک اولاد، نمبر 3 مصحف، نمبر 4 مسجد، نمبر 5 مسافر خانہ، اور نمبر 6 صدقہ، اور نمبر 7 نہر۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کی موت کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔